ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي یا مطلبی یا آقائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بحمد اللہ تعالی آج ایک بار پھر قرآن مجید فرقان حمید کے انوار و تجلیات سے آپ اور ہم سب روشن اور منور ہونے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو ہم سب کو قرآن کے نور سے روشن اور منور فرمائے. آج رمضان کی 26ویں شب ہے اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری ضیائی مدنی دامت برکاتہ العالیہ کا یوم پیدائش ہے. اللہ رب العالمین امیر اہل سنت کا سایہ عاطفت جمیع اہل سنت کے سروں پر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائیں. سورہ تحریم سے آغاز ہو رہا ہے. سورہ تحریم مدنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا النبی لما تحرم، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں؟ ما احل اللہ لکا، جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے. ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ یعنی یہ نبی کریم علیہ السلام کو کیا بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے؟ وہ یہ کہ ہم سب مومنوں کی ماں ام المومنین سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فاروق اعظم کی شہزادی ہیں. یہ حضور کے نکاح میں تھیں تو حضور علیہ السلام ان کے گھر رونق افروز ہوئے تو یہ ان کے والد گرامی سیدنا فاروق اعظم کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو انہوں نے حضور سے اجازت دی کہ یا رسول اللہ میں اپنے والد کی عیادت کر کے آ جاؤں، اور یہ تشریف لے گئیں. اور حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی خدمت سے سرفراز فرمایا. جب یہ آئیں تو ان کو یہ بات گراں گزری، ان کے دل پر بھاری گزری. تو حضور علیہ السلام نے ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، حالانکہ آپ کی زوجہ تھیں وہ، اور میں یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد امور امت کے جو مالک ہوں گے وہ ابو بکر اور عمر ہوں گے، کیوں حضرت عمر آپ کے والد تھے. اب یہ بہت خوش ہو گئیں اور اتنی خوش ہوئیں کہ انہوں نے اس خوشی میں یہ بات سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر کر دی، حالانکہ یہ راز کی بات تھی. اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنائی کیونکہ حضرت عائشہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی تھی. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمایا پہلی بات فرمایا یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا، اے حبیب آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے.
तबतगी मर्दात अज़वाजिक, आप तो अपनी बीवियों की रज़ा चाहते हैं, यानी उन्हें खुश रखना चाहते हैं। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहद बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। वइज़ असर्र नबिय्यु इला बादी अज़वाजी हदीसा, और जब नबी ने अपनी बीवी से एक राज की बात फरमाई। क्या बात? कि मैंने मारिया को अपने ऊपर हराम कर लिया, एक बात, और फरमाया कि इस बात का किसी से इजहार नहीं करना। फलम्मा नब्बअत बिही, लेकिन जब वह इजहार कर बैठी, वह अज़हरहु अल्लाहु अलैहि, तो अल्लाह ने नबी पर इस बात को जाहिर फरमा दिया। अर्रफ़ बअदहु व अअरद अन बअद, तो नबी ने उन्हें कुछ बता दिया और कुछ बताने से एराज़ फरमाया, यानी नहीं बताया। फलम्मा नब्बअहा, फिर जब नबी ने उन्हें उसकी खबर दी, यानी जब हुजूर ने बताया कि तुमने ये बात आयशा को बता दी। फलम्मा नब्बअहा बिही, फिर जब नबी ने उन्हें इसकी खबर दी, क़ालत मन अम्बा का हाजा, तो ये कहने लगी, या रसूलल्लाह आपको किसने बताया कि मैंने आयशा के सामने इस बात को जिक्र कर दिया है। क़ाल नब्बअनी अल अलीमुल खबीर, तो हुजूर ने फरमाया कि मुझे मेरे अलीम व खबीर रब ने बताया है, जो हर चीज़ को जानने वाला, हर चीज़ में खबरदार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता, व इन तज़ाहरा अलैहि, ए नबी की बीवियों, अगर नबी के मुकाबले में तुम एक दूसरे की मदद करती रही तो सुनो, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, तो बेशक अल्लाह उनका मौला है। वह जिब्रील, और जिब्रील उनके मौला है। मौला माने मददगार, अल्लाह भी उनके मददगार है और जिब्रील अमीन भी उनके मददगार है। वह सालिहुल मुमिनीन, और नेक मोमिनीन भी मददगार है। वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, और इसके बाद फरिश्ते भी उनके मददगार हैं। नहीं, बात यह है कि कुरान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अल्लाह के अलावा जिब्रील भी मदद करते हैं, नेक मोमिनीन भी मदद करते हैं। अल्लाह ने जिनको अल्लाह ताकत अता फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मददगारों का सदका अल्लाह पाक हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो काफिरा औरतों की मिसाल बयान फरमाई और दो साहिब ईमान औरतों की। वो दो काफिरा औरतें अल्लाह फरमाता वो हमारे नेक बंदों के निकाह में थी काफिरा। एक थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इनकी बीवी काफिरा थी, जैसे कि आपने पिछली तफसीर में सुना है। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे, नबी हैं, रसूल हैं, लेकिन इनकी बीवी काफिरा थी। अल्लाह फरमाता दरबल्लाहु मसलल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ने काफिरों के लिए एक मिसाल बयान फरमाई। इमराअत नूहिन, नूह की बीवी, वमराअत लूत, और लूत की बीवी, कानता तहत अब्दैनि मिन इबादिना सालिहैनि, जो हमारे दो नेक बंदों के निकाह में थी। फ़ख़ानताहुमा, तो उन दोनों ने दीन के मामले में उनसे खयानत की। फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ, तो उन्हें अल्लाह के मुकाबले में वो किसी चीज़ से न बचा सके। वक़ील उदख़ुलुन नारा मअद दाख़िलीन, और क़यामत के दिन उनसे कहा जाएगा कि तुम जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। तो ईमान सबसे कीमती चीज़ है। सारे वास्ते, सारी निस्बतें उस वक्त काम आएंगी जब बंदा सहीउल अक़ीदा मुसलमान हो।
اگر رب العالمین نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی. تھا فرعون لیکن بیوی صاحب ایمان حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب فرعون کو جب بھی پتہ پڑا کہ یہ موسیٰ پر ایمان لے آئی ہیں، رب پر ایمان لے آئی ہیں اور یہ مجھے خدا نہیں سمجھتی، تو فرعون نے ان کو باندھ دیا دھوپ میں، تپتی ہوئی ریت میں، ان کو مارا جاتا، پیٹا جاتا. ایک دن یہ بندھی ہوئی تھی اور ان کے جسم اقدس سے خون بہہ رہا تھا، تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. مفسرین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا اے موسیٰ، آپ رب کے قریب ہیں، آپ رب کے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ رب سے پوچھئے کہ کیا وہ مجھ سے راضی ہے. اللہ اکبر، کیا وہ ہم سے مجھ سے راضی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی. موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے خاتون تجھے مبارک ہو، اللہ رب العالمین تجھے سلام ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ صرف تجھ سے راضی نہیں ہے بلکہ اس نے تیرے لیے جنت میں گھر بھی تعمیر فرمایا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب سے عرض کی، دعا کی، اے میرے رب اپنے پاس سے میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمِلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے کرتوتوں سے نجات عطا فرما. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالموں سے چھٹکارا عطا کر دے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عمران کی پہلی بیوی، عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. دوسری خاتون یہ ہے جو صاحب ایمان ہے. فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے ان کے چاک گریباں میں اپنی طرف کی روح پھونک دی. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور اس روح نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. اس روح سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سماعت کر چکے ہیں کہ حضرت مریم کس طرح حاملہ ہوئی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اللہ فرماتا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. اللہ پاک ان خوش نصیبوں کا صدقہ، ان کی فرما برداریوں کا صدقہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی فرما برداروں میں شامل فرما دے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الملک سے آغاز ہو رہا ہے. سورہ ملک کے بے شمار فضائل ہیں، اور ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن کی ایک سورت ہے اور اس سورت میں 30 آیتیں ہیں، وہ جس شخص کی بھی شفاعت کریں گی اس کی مغفرت کر دی جائے گی. اور فرمایا وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورہ ملک ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ یہ سورہ ملک ہر مومن کے دل کے اندر ہو، یعنی اس کو یاد ہونی چاہیے. اور یہ نہ ہو تو کم از کم روزانہ رات کو ایک مرتبہ سن لینا چاہیے. روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ جو روزانہ رات کو سننے کا عادی ہوگا انشاءاللہ وحشت قبر سے محفوظ رہے گا. اللہ پاک آسانی والے معاملات عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارا ملک ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت غالب بے حد بخشنے والا ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا،
وہی ہے ذات جس نے ایک دوسرے کے اوپر آسمان بنائے، 7 آسمان۔ پھر اللہ نے فرمایا بتا ما ترا من خلق الرحمن من تفاوت، تو اے سننے والے تو رحمان کے اس بنانے میں کوئی فرق دیکھتا ہے؟ کوئی ٹیڑھا پن نظر آتا ہے؟ کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سن فرجع البصر، تو نظر اٹھا کر دیکھ، هل ترى من فطور، تو کیا تجھے کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ، ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظر تھک کر تیری ہی طرف ناکام پلٹ آئے گی، تیری آنکھیں تھک جائیں گی، لیکن اللہ کے بنانے میں تجھے کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے۔ چراغ کا مطلب یعنی ستارے، جو آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، جیسے آپ گاؤں دیہات میں کہیں چلے جائیں اور کسی اونچے دیہات میں ہوں تو آپ کو رات کو وہاں جب لائٹس چونکہ گاؤں میں دیہات میں کم ہوتی ہے تو وہاں آپ کو ستارے ٹمٹماتے ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں نظر آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جعلناها رجوما للشیاطین، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قل، اے محبوب آپ یہ فرمائیے، هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہی ہے تمہارا پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ آنکھیں کس نے عطا کی ہے؟ یہ دل صحیح و سالم کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے محبوب آپ فرمائیے وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا تاکہ تم کھیتی باڑی کر سکو، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کافر یہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، اے محبوب آپ فرمائیے کہ علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں۔ حالانکہ حضور نے قیامت کی خبریں عطا فرمائی ہیں۔ آگے رب العالمین شاہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے محبوب آپ فرمائیے، أَرَأَيْتُمْ ذرا بتاؤ تو صحیح، بہت غور سے سنیے گا اس بات کو۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے برابر بتاؤ تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر صبح کے وقت تمہارا پانی زمین کے اندر اتر جائے، صبح اٹھیں پانی زمین کے اندر اترا ہوا ہو، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہیں جاری پانی لا کر دے گا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب فارسی میں بوستان، وہ اس آیت کے تحت بوستان میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے جب یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر اتر جائے تو کون ہے؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے تمہیں جو بہتا ہوا جاری پانی لا کر دے گا؟ تو یہ شخص مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، کدال لے کر آئیں گے، کدال سمجھتے ہیں جس سے زمین کھودی جاتی ہے، کہنے لگے کدال لے کر آ جائیں گے اور زمین کھود کر نکال لیں گے پانی۔ یہ مذاق اڑانے والا، شیخ سعدی لکھتے ہیں جی مذاق اڑانے والا جب رات کو سویا تو اس نے بہت کالا مہیب شکل کا آدمی، لمبا اس کا قد تھا، اس نے یہ خواب میں دیکھا جو اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور آ کر اس کو کہنے لگا، اس کو آ کر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو اس کی دونوں آنکھیں پھوٹ گئیں اور گالوں پر بہہ گئی۔ شیخ سعدی فرماتے پتہ ہے پھر اس آدمی نے کیا کہا؟ کہا جا کدال لے کر آ اور کھود کر اب یہ پانی نکال لے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے قل ارأیتم
اے محبوب آپ فرمائیے ذرا بتاؤ تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر صبح کے وقت تمہارا پانی زمین کے نیچے اتر جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہیں جاری پانی لا کر دے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں جب آخر میں یہ صورت اختتام ہو تو کہیں اللہ رب العالمین، کون لا کے دے گا؟ جو اللہ ہے، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ سورہ قلم سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ قلم مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، آپ نے قرآن کا مطالعہ کریں تو ایک بات نظر آتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا لوگوں نے۔ کسی نے کہا مجنون ہے تو انبیاء نے کہا نہیں ہم مجنون نہیں ہیں۔ کسی نے کہا جھوٹے ہو تو انہوں نے کہا نہیں ہم جھوٹے نہیں ہیں۔ انبیاء نے خود کہا، انہوں نے کہا تم رسول نہیں ہیں، انبیاء نے کہا نہیں ہم اللہ کے رسول ہیں۔ اور کسی نے انہیں بد اخلاق کہا تو انہوں نے کہا نہیں ہم بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ لیکن آقا دو جہاں محبوب خدا ہیں، جب حضور علیہ السلام پر یہ باتیں کہی گئی نا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا، اللہ نے فرمایا ابھی آپ نے نہیں بولنا ہے، آپ بولیں گے نا تو حدیث بنے گی، ہم رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر نازل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ نون والقلم، نون قلم کی قسم، قلم کی قسم اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، فرمایا وما یسطرون، اور اس کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ مجنون دیوانہ کہا نا جب کفار نے، تو اللہ نے فرمایا حبیب آپ نہیں کہیے ہم کہیں گے، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اخلاق عظیمہ کو قرآن نے حضور کے خلق، یہ خلق اخلاق کی جمع ہے، آپ کے اخلاق کو اللہ نے خلق عظیم کہا۔ عظیم، اتنے بڑے حضور کے اخلاق ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ جمیل مانا خوبصورت، خلق مانا جسم اقدس، تخلیق، یعنی یا رسول اللہ آپ کی تخلیق کو اللہ نے حسین و جمیل بنایا ہے۔ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اگلے آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک کافر کا رد کیا ہے، اس کا نام ہے ولید بن مغیرہ۔ اس نے رسول اللہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا اور نہ جانے کیا کچھ کہا، اور ایک مرتبہ تو بدبخت نے یہاں تک کہا کہ نبی اگر ہوتا تو میں ہوتا، نعوذ باللہ۔ تو جب اس نے رسول اللہ پر بہتان لگائے اور دشنام ترازیاں کی، اللہ نے اس کے 9 عیب قرآن میں بیان کیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے محبوب فلا تطع المکذبین، آپ جھٹلانے والوں کی بات نہیں مانیں۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، انہوں نے یہی چاہا کہ آپ کے دین کے معاملے میں نرمی کریں، فیدہنون تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ ولا تطع کل حلاف مہین، آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا، حلاف، اللہ نے 9 عیب اس کے بیان کیے۔ حلاف مہین، بہت قسمیں کھانے والا ہے اور انتہائی ذلیل ہے۔ گستاخ رسول سے اس زبان میں بات ہوتی ہے۔ اس نے جب حضور کی شان میں بے ادبی کی نا ولید بن مغیرہ نے، تو اللہ رب العالمین جو رب ہے وہ بڑا غیور ہے۔ گستاخ رسول کے لیے نرم زبان تھوڑی ہی ہے، یہ ہمیں دین نہیں سکھایا، یہ قرآن یہ سکھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل حلاف مہین، جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، مہین
اور انتہائی ذلیل ہے. ہمازٍ مشاء بنمیم، بہت تانے دینے والا ہے، چلتا پھرتا چغل خور ہے. اس نے تو ایک بات کہی تھی نا حضور کے لیے، اللہ نے اس کے 9 عیب بیان کیے قرآن میں. فرمایا چلتا پھرتا چغل خور ہے، مناع للخیر، بھلائی سے بہت روکنے والا ہے، معتد اسیم، حد سے بڑھنے والا بھی اور انتہائی بدکار ہے. بتائیے جناب، اللہ فرمایا انتہائی بدکار ہے. یہ سارے عیب بیان کرنے کے بعد آخری اور 9واں عیب بیان کیا اللہ نے، اور یہ گستاخ رسول کی نشانی ہے. گستاخ جو ہوگا نا حضور کا، وہ حلال ہی نہیں ہوگا کبھی بھی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حلال ہی نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، نہایت بدخو ہے، اور ان سب کے بعد یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے. یہ قرآن نے بیان کر دیا. تو جو حضور کا گستاخ ہے نا، اللہ فرماتا ہے اس سے اللہ شعور چھین لیتا ہے. سورۃ الحجرات میں 26ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس کو توبہ کی توفیق عطا نہیں ہوگی. یہ اتنا بڑا جرم ہے، ہر گناہ کی معافی ہے، ہر گناہ کی. ایک شرک ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں، اور دوسرا گستاخی. اگرچہ توبہ قبول کی جائے گی اس کی، علماء نے لکھا ہے، لیکن فرمایا کہ عجیب اتفاق ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ اتنا غیور کہ جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق چھین لی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ ان سے ان کا شعور چھین لے گا، انہیں پتہ بھی نہیں پڑے گا. اللہ رب العالمین آپ کو، ہم سب کو رحمت عالم علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی. فرمایا قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا، یہ جو پہاڑ ہے نا یہ ذرے بن جائیں گے، ابا منصورہ، ایسا باریک کر دے گا. اچانک کیسا زوردار دھماکہ ہوگا. قرآن شاہ فرماتا ہے حملت الارض والجبال، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا. فدکتا دکتا واحدہ، تو ایک ہی بار میں انہیں چورا چورا کر دیا جائے گا. فیومئذ وقعت الواقعہ، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا. فہی یومئذ واہیہ، اور اس دن وہ بالکل کمزور ہو جائے گا، حالانکہ پہلے بہت مضبوط تھا، یہ قیامت کے دن کمزور ہو جائے گا. والملک علی ارجائہا، فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوئے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 125 پر اس آیت کے تحت حدیث تحریر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی آسمان کو 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. 4 فرشتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مزید 4 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا اور ان کی تعداد 8 ہو جائے گی. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اوپر اٹھائے ہوا ہوگا. یومئذ تعرضون، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے. لا تخفى منکم خافیہ، تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا. فاما من اوتی کتاب، اب نامہ اعمال، قیامت کے دن نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ میں دیا جائے گا. خوش نصیبوں کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. صاحب ایمان جو ہوں گے ان کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو گئے. خوشی سے چیخے گا، جیسے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوشی سے چیخے گا، کہے گا ہو لو مبارک ہو. اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں. جیسے انسان کو ڈگری ملتی ہے نا، اور جیسے ہی اس کو مطلب رزلٹ ملتا ہے کیسا خوش ہو، گھر والوں کو فون کرتا ہے، گھر والوں کے پاس جاتا ہے، قریب نہیں ہوتے تو فون کرتا ہے کہتا میں کامیاب ہو گیا ہوں. قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ وہ گھر والوں کے پاس جائے گا. اللہ فرماتا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا،
وہ اپنے اہل اقارب سے اپنے عزیزوں سے کہے گا فَيَقُولُ هَا مُقْرَوْ کتابیہ آؤ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو آج میں کامیاب ہو گیا ہوں انی ظننتو بے شک مجھے یقین تھا انی ملاق حسابیہ کہ میں اپنے حساب کو ضرور دیکھنے والا ہوں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ پس وہ پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا فی جنت عالیہ اور عالی شان جنتوں میں ہوگا قطوفہا دانیہ جس کے پھلوں کے گچھے جھکے ہوئے اس کے قریب ہوں گے ان سے کہا جائے گا کلو وشربوا ہنیئا آج تم خوب مزے سے کھاؤ پیو بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ان کاموں کے بدلے جو گزرے ہوئے دنوں میں تم نے آگے بھیجے ہیں آج ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں آج ہیلے بہانوں سے جھوٹ بول کر مکاریاں کر کے دوسروں کی جائیدادوں پہ پیسوں پہ مال پہ قبضہ کر کے بہت آسان ہے دنیا کے کیس 2 نمبریاں کر کے وکیلوں کو خرید کے ججوں کو خرید کر رشوتیں دے کر یہاں تو بچ جائے گا لیکن آخرت اور جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا گیا روایت میں آتا ہے کہ جب نامہ اعمال جس کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس طرح نہیں پکڑایا جائے گا ایک دم بلکہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو مروڑ کر پیچھے پسلیاں پھاڑ کر نکالا جائے گا اور پھر پیچھے کی طرف سے اس کا نامہ اعمال الٹا ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ بہرحال جس کے نامہ اعمال اسے الٹے ہاتھ میں دیا گیا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اب وہ افسوس میں ڈوبا ہوا ہوگا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا اب وہ برباد ہو چکا ہے وہ کہے گا یقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ہائے افسوس مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا ولم ادری ما حسابیہ کاش میں نہیں جانتا میرا حساب کتاب کیا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ ہائے افسوس کسی طرح موت میرا کام تمام کر دیتی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما اغنا عنی مالیہ وہ کہے گا ہائے افسوس میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا جو میں نے لوگوں سے دغے کر کے 2 نمبریاں کر کے دھوکے دے کے فراڈ کر کے لوگوں سے چھینا تھا لوگوں سے قبضے کیے تھے فرمایا آج وہ میرا مال مجھے کچھ کام نہ آیا حلق عنی سلطانیہ میرا سارا زور جاتا رہا آج میرے کوئی تعلقات کام نہیں آ رہے دنیا میں تعلقات لگا کے ریسورسز لگا کے اور نہ جانے کیا کہ 2 نمبریاں کر کے یہاں تو بچ جائے گا لیکن آخرت الامان والحفیظ الامان والحفیظ رب العالمین شاہ فرماتا پھر اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا جب افسوس کر رہا ہوگا نا اللہ کا حکم آئے گا فرشتوں کو فرمایا خذوہ اس کو پکڑ لو فغلوہ اس کے جہنم کا توق اس کے گلے میں ڈال دو اس کو پہنا دو ثم الجحیم صلوہ پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا پھر اسے ایسی زنجیر میں جکڑ دو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ پھر اسے ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز ہے اس زنجیر کی جو ایک کڑی ہوگی نا کڑیاں مل کے زنجیر بنتی ہے نا فرمایا کہ ایک کڑی کا اگر ایک کڑی لے کر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے اس قدر گرم ہوگی کہ وہ پہاڑ کو چیرتی ہوئی زمین کو پھاڑتی ہوئی زمین کی تہ میں پہنچ جائے اللہ فرمائے گا فسلکو فسلکو کا معنی پتہ کیا ہے اسے اس زنجیر کے اندر پرو دو پرونا سمجھتے ہیں آپ جسے تسبیح کے دانے کیسے پروئے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ آج نہ کوئی اس کا دوست ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور نہ دوزخیوں کے علاوہ دوزخیوں کے پیپ کے علاوہ اس کا کوئی کھانا ہے لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ جس سے گناہ گاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھائے گا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ بے شک بلا شبہ یہ حق الیقین ہے فسبح بسم ربک العظیم اے حبیب آپ اپنے رب کے عظیم رب کے نام کے ساتھ تسبیح پڑھیے اللہ رب العالمین
جن خوش نصیبوں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کیا جائے گا، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 12واں پارہ جب ہم سماعت کر رہے تھے، 12ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکر آیا تھا، اور وہ پورا واقعہ، پورا منظر قرآن نے بیان کیا کہ کس طرح آپ کی قوم پانی میں غرق ہو گئی اور کس طرح اللہ نے آپ کو بچا لیا، آپ کا بیٹا بھی اس میں ہلاک ہوا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا فرمائی۔ جب بددعا فرمائی آپ نے تو میں نے کہا تھا کہ 29ویں بارے میں اس کا ذکر آئے گا، اور آج رات کو وہ ذکر آ رہا ہے۔ چنانچہ سورہ نوح سے آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہیں حکم دیا ان انذر قومک، کہ آپ لوگوں کو ان کے رب سے ڈرائیے، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ آپ اپنی قوم میں تشریف لائے، یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں اللہ کی طرف سے واضح ڈر سنانے آیا ہوں، ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واطیعونی، اور میرا حکم مانو۔ واضح فرمان سنا دیا۔ کتنے سال تک سناتے رہے؟ 950 سال تک۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ 1000 کم و بیش 50 سال آپ کی عمر مبارک تھی، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، اور 950 سال میں صرف 80 افراد ایمان لائے جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، بس۔ اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم دین کی دعوت دیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے تو کون آ جائے گا، کون مان لے گا۔ ہمارا کام دعوت پہنچانا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے۔ درس قرآن ہم نے نئے انداز میں شروع کیا کہ چلے تہجد کے وقت میں کر کے دیکھتے ہیں کہ لوگ آ جائیں گے۔ تو ہمارا کام صرف اذان دینا ہے، آواز لگانا ہے، صدا لگانا ہے، رزلٹ کی ذمہ داری اللہ رب العالمین پر ہے۔ 950 سال تک آپ تبلیغ فرماتے رہے، سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ دن میں، رات میں آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ جب آپ اللہ سے کہنے لگے، حتیٰ کہ آپ جب نا امید ہو گئے نا نوح علیہ السلام، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں نے دن رات ان کو بلایا، جتنا بلایا اتنا ہی بھاگے یہ، حتیٰ کہ انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی۔ نوح علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھتے اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپا لیتے، ایسے نافرمان، ہٹ درمی سے باز نہیں آئے۔ ان کو علل اعلان بھی بلایا، خفیہ بھی بلایا، تنہائی میں بھی بلایا، فردن فردن بھی سمجھایا، اجتماعی طور پہ بھی سمجھایا، عذابات بھی آئے ان پر۔ کیا؟ بارش رک لی گئی، پھر ان سے کہا توبہ کر لو، ایمان لے آؤ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے پروردگار، بے شک میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میری دعوت حق سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور بے شک جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تو ان کی بخشش کر دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، وَأَصَرُّوا، اور ہٹ درمی کرنے لگے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بڑا غرور تکبر کیا، ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں نے انہیں بلند آواز سے بھی بلایا، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، میں نے ان کو علل اعلان بھی بلایا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور پوشیدہ بھی ان کو بہت کچھ سمجھایا، لیکن یہ نہیں مانے۔ پھر میں نے ان سے کہا اللہ کے حضور استغفار کرو، بارشیں اتریں گی۔ وقال نوح ربی انہم عصونی، نوح علیہ السلام کہنے لگے میرے پروردگار، بے شک
انہوں نے میری نافرمانی کی ہے. واتبعوا، اور انہوں نے ان بتوں کی پیروی کی ہے. من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جنہوں نے ان کے مال اور اولاد میں نقصان کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں کیا. اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ نوح علیہ السلام کی قوم وہ قوم ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے بت تراشے اور ان کی پوجا کی، اور یہی بت بعد میں منتقل ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ میں کفار کے پاس پہنچے. یہ مفسرین نے لکھا ہے. اور انہوں نے اپنے بت کے کچھ نام رکھے ہوئے تھے. ایک کا نام تھا ود، واو دال ود. ایک کا نام تھا سواع، ایک کا نام تھا یغوث، ایک کا نام تھا یعوق، اور ایک کا نام تھا نصر. جب نوح علیہ السلام نے ان کو سالوں سمجھاتے رہے نا، تو انہوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور کافر سردار بولے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور ہرگز ود کو، سوا کو، یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو نہیں چھوڑنا. بتوں کے نام لیے انہوں نے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آپ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا آج ایسا عذاب نازل کر کہ روئے زمین پر ایک کافر زندہ نہ رہے. وقال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے مولا، اے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آج روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہیں چھوڑنا. کیوں؟ انکا ان تذرہم، اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑ دیا، یضلوا عبادکا، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. اور اگر ان کی اولاد ہو گئی، گمراہ نہیں بھی کیا، اولاد بھی ہوئی نا، ولا یلد الا فاجرا کفارا، تو ان سے صرف بدکار کافر ہی پیدا ہوں گے. اور یہ بات آپ نے کیوں کہی؟ قرآن نے بیان کی ہے، ظاہر سی بات ہے. یہ بات آپ نے کیوں کہی؟ مفسرین شاہ فرماتے ہیں اس لیے دعا کی کہ اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ اب ان کی جو اولاد آئے گی وہ بھی کافر ہی ہوگی، اس لیے آپ نے بد دعا فرمائی. پھر فرمایا رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے. تو یہ نبیوں کی سنت ہے اپنے لیے بھی دعا کرنا، حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں. انبیاء تو ایسے بخشے بخشائے ہیں کہ ان کے وسیلے سے کوئی دعا کرے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. لیکن یہ نبیوں کی عاجزی ہے، امت کے لیے تعلیم ہے. اور یہ ہمارے لیے سنت بھی ہو گئی نا کہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنا. والدین کے لیے، والدین زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا جائز ہے. ٹھیک ہے، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین جب تک انتقال نہیں کریں گے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے. اگر والدین زندہ ہیں آپ بالکل ان کی زندگی کے لیے دعا کریں، مغفرت کی بھی دعا کریں، صحتیابی کی دعا کریں. بلکہ روایت میں آیا کہ جو چاہتا ہے اس کا رزق وسیع ہو جائے والدین کے لیے دعا کرے، دعائیں مغفرت کرے. فرمایا جب بندہ والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دیتا ہے، حضور نے فرمایا اس کا رزق روک لیا جاتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی رب اغفر لی ولوالدی، اے پروردگار میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور ان کو بھی بخش دے جو اس گھر میں یعنی کشتی میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تمام ایمان والے مردوں کو اور تمام ایمان والی عورتوں کو بھی بخش دے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کو صرف ہلاکت زیادہ فرمانا، یعنی انہیں ہلاک کر دینا، تباہ کر دینا. چنانچہ سب ہلاک ہو گئے. اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء کا صدقہ اللہ رب العالمین آپ کو ہم سب کو ہر طرح کی ہلاکت دنیا آخرت کی تباہی سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ جن سے آغاز ہو رہا ہے. سورہ جن کا شان نزول پہلے سن لیجیے.
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام تھا مقام نخلا، اور حضور کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، فجر کا وقت ہو گیا، تو یہ مکہ مکرمہ سے کوئی 2 یا 3 رات کے فاصلے پر یہ تھا، دور مقام تھا۔ تو فجر کا وقت وہاں ہو گیا، حضور نے امامت فرمائی، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے ذرا کہ اگر ہم فجر کے وقت ہو، کوئی قاری صاحب، امام صاحب ہوں اور وہ بہت خوبصورت تلاوت کر رہے ہوں، ایک کیا سما بن جاتا۔ فجر کا وقت ہوتا ہے نا، ایک حسین، اب آپ سوچئے ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین، پیچھے ہیں نمازی کون؟ صحابہ کرام، اور قرآن کی تلاوت کون کر رہے ہیں؟ خود آقا دو جہاں، جن کی خود قلب اطہر پہ قرآن اترا، کیا سما ہوگا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے سورہ اقرا یا سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی نماز میں، اب حسین سوز و گداز کی تلاوت، سن سن کے، شاعر نے کہا نا، سن سن کے صحابہ کی باتیں، قرآن نہیں، باتیں، سن سن کے صحابہ کی باتیں، جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر حضور کی گفتار، اور پھر قرآن، اور پھر حضور کی زبان مبارک سے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے ہیں، ایک جنات کا گروپ وہاں سے گزرا، وہ بڑی خاموشی سے قرآن سننے لگے۔ بس قرآن کی تو اپنی ایک چاشنی ہے نا، کہ اتنی رات کو، رات کے 3 بجے بستر سے علیحدہ کر کے بخاری مسجد میں لا کر بیٹھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی چاشنی ہے نا، یہ ایک تعداد ہے جو پہلی رات سے ہمارے ساتھ شامل ہے، ایک تعداد ہے جو کیمرے کی آنکھ کے اس پار روزانہ میں سن رہی ہے، ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اب آپ سوچیے، جب ہم گناہ گار، بدکار، سیاکار، ہر طرح سے بیکار بندے، اور آج ہم 1400 سال کے بعد بھی قرآن کھولتے ہیں تو ایک نور نظر آتا ہے، تو پھر وہ مرکز انوار و تجلیات، آقا دو جہاں کی ذات اقدس۔ خیر، تو دل کی دنیا جنات کی زیر و زبر ہو گئی، تو یہ سب ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں ایمان کی دعوت دی، اور اللہ نے محبوب پر وحی نازل فرمائی، فرمایا حبیب، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ قل اوحی الیہ، اے محبوب آپ کہیے میری طرف وحی آ رہی ہے۔ کیا وحی ہے؟ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا۔ جب قرآن کو سنا انہوں نے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو وہ کہنے لگے بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ وہ عجیب اس لیے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بولا کہ آپ درس قرآن جب ہو رہا ہوتا، تفسیر قرآن جب ہوتی ہے، یوں بیان سنیں آپ، 1 گھنٹے کا بیان کرنے میں بندہ تھک جاتا ہے، تفسیر سننے، درس قرآن بیان سننے میں تھک جاتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں پڑتا ٹائم کا کب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن، انہوں نے کہا جی عجیب قرآن سنا ہے۔ جی کیا کرتا ہے؟ یہدی الی الرشد، سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے۔ فآمنا بھی، لہذا ہم تو اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک وہ اللہ بلند و بالا ہے، شان و بزرگی والا جو ہمارا رب ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی بیٹا بنایا ہے۔ اب جنات رسول اللہ کو بتانے لگے، اور اللہ نے بذریعہ وحی بتائی، ان کو بھی بات ہے کہ جنات کے کیا عقائد و نظریات تھے اس وقت، جو ان کی گروپ تھا، جو ان کا گروہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور کہنے لگے کہ یقیناً ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے متعلق ناحق باتیں کیا کرتے تھے۔ ناحق باتیں کیا؟ کہ اللہ کا شریک ٹھہراتے جنات، بتوں کو، وہ کہتے اللہ نے اولاد بنائی ہے، بیوی بنائی ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ اولاد سے پاک، بیوی سے پاک۔
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم یہ گمان کرتے تھے، یعنی ہم انسانوں سے سنتے، جنات سے سنتے، تو ہمارا یہ خیال ہوتا تھا کہ انسان اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، یقین کر لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا گمان وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہ گمان کرتے تھے، ہمارا خیال یہ تھا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہ باندھیں گے، یعنی یہ جھوٹوں کی تصدیق کرتے تھے، جھٹلاتے نہیں تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ سچ بول رہے ہوں گے۔ اور یہ کہنے لگے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیتے تھے۔ یہ بات بہت قابل غور ہے، اور آج ایک اکثریت ہے جو اس میں مبتلا ہے، جو قرآن نے بیان کیا۔ مفسرین اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ کسی سفر میں جاتے ہیں نا، تو سفر یا تو اونٹوں پہ ہوتا تھا، یا گدھا گاڑی پہ ہوتا تھا، یا بیل گاڑی وغیرہ پر، گھوڑوں پہ ہوتا تھا، تو راستے میں ظاہر سی بات ہے خوفناک وادیاں آتی تھی، جنگلات آتے تھے۔ تو جب کسی خوفناک مقام پر اترتے لوگ تو کہتے کہ اس جگہ کا جو سردار ہے، شہنشاہ جنات ہے، ہم اس کی پناہ لیتے ہیں، یہاں کے شریر جنوں سے۔ اللہ کی پناہ نہیں لیتے بلکہ شریر جنات کی پناہ لیتے ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جنات کہنے لگے کہ یہ جو پناہ لینے لگے نا، تو جنات نے سمجھا کہ ہم تو لوگوں کے بابا ہیں، اور ہم جو ہے کیا نام ہے جو چاہیں کریں، یہ تو ہماری پناہ لے رہے ہیں۔ اس بات نے ان کی شرارت کو اور بڑھا دیا۔ سنیے قرآن فرماتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک انسانوں میں سے کچھ لوگ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیتے تھے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو انہوں نے جنات کی سرکشی کو اور بڑھا دیا۔ آج ایسا نہیں ہوتا ہے کیا؟ جنات جسم میں آ رہے ہوتے ہیں، حاضری آ رہی ہوتی ہیں، وہ بولتے ہیں یہ وہ فلاں بابا ہے، نعوذ باللہ۔ پہلے تو ایک عقیدہ بڑی مطلب میں اعتماد کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ، علماء کی چپلیں سیدھی کرنے والا ہوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی انسان کسی انسان کے جسم میں نہیں جا سکتا، یہ عقیدہ رکھیے گا۔ یہ جو حاضریوں کا سلسلہ ہوتا ہے نا، در حقیقت یہ جنات جسم میں داخل ہوتے ہیں، وہ عورتوں کو مردوں کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سید سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں سن چکے تھے اس بارے میں کہ جنات نے خود کہا، اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اللہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا، اگر ان کو علم غیب ہوتا تو ذلت کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے 1 سال تک۔ تو جنات کو علم غیب نہیں ہوتا۔ تو اب وہ ہوتا کیا، جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور وہ اس کو حالانکہ اس بیچارے کو اس کو بابا بنا دیتے ہیں، حالانکہ اس بیچارے کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو آسیب ہو گیا ہے، جن آ رہا ہے اس کے جسم میں، اس کو بابا بنا کے بٹھا دیں گے، اس سے علاج پوچھیں گے، حل پوچھیں گے اس سے۔ تو ایسا کوئی شخص ہو نا، تو اس کو کان سے پکڑ کے فیضان مدینہ لے جائیں، اس کو تعویذات دلوائیں۔ لہذا تو ایسے کو بابا نہ بنائیں خدا کے لیے۔ اور نعوذ باللہ وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں جاہل قسم کے لوگ، کہ وہ اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب نعوذ باللہ غوث پاک جسم میں آ رہے ہیں، خواجہ صاحب الامان والحافظ۔ اسی طرح بعض گھروں میں لوگ بھائی اس گھر میں نہیں، کمرے میں نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ کمرے میں پابندی لگا رہا کہ چھوٹا بچہ نہیں جائے گا، ناپاک عورت حیض و نفاس والی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس میں ایک بابا رہتے ہیں۔ ارے اس بابا کو کان پکڑ کے باہر نکالو گھر سے، وہ جنات ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر کا روحانی علاج کروائیں، جائے کہ آپ اس باتوں میں آ جائیں، خدا را اس طرح کی باتوں یہ ذہن سے نکال دیں۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ ان کو بول بول کے اتنا سرکش بنا جاتے جنات کو کہ وہ عام لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔
اگر کسی کو روحانی علاج کی ضرورت ہے، اثرات ہیں، جنات ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، حدیث پاک کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ سورہ مومنون، چلے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں ہے۔ سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں، آخری 4 آیتیں چھوٹی سی افحسبتم سے شروع ہوتی ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ 4 آیتیں 4-5 لائنوں کی ہیں۔ یہ صبح اور شام 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ کوئی پڑھ لے تو کیسے ہی جنات کا اثرات ہو، اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ تو لہٰذا اس طرح کرنا یہ انتہائی معیوب بات ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، ورنہ اور بھی مثالیں میں بیان کرتا کہ کس طرح، اور یہ بیچارے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو علماء سے دور ہوتے ہیں اور خواہ مخواہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، جنات یہ کہنے لگے کہ بے شک انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیتے تھے۔ اب ہوا کیا؟ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو انہوں نے جنات کی سرکشی کو اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے ہم تو جی بابا بن گئے، آقا بن گئے ان کے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اب دیکھیں جنات کو علم غیب نہیں ہوتا، واضح طور پر قرآن نے فرما دیا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ جنات نے کہا اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان سے ان کے رب نے کسی بھلائی کا ارادہ کیا، بھلا ہمیں نہیں پتا ہوتا، جنات کا علم غیب نہیں ہوتا۔ وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ، بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، جسے انسانوں میں ہوتے ہیں نا، شادیاں ہوتی ہیں، میتیں ہوتی ہیں، جنت میں بھی سے ہوتا ہے، عقائد و نظریات ہوتے ہیں، بالکل کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، انسانوں میں ہوتے ہیں نا، ہندو ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، عاشقان رسول ہوتے ہیں، ہر طرح کے، اسی طرح جنات میں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے حوالے سے میں باتیں عرض کر رہا ہوں، جنات کے حوالے سے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اب تو یہ عالم ہے کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جنات کا، اور ایسے اوٹ پٹانگ قسم کے لوگ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ فلاں جگہ ان کا جو ہے کیا نام ہے کیپٹل ہے اور یوں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا الفل بکرے ہوتے ہیں بیٹھ کر، اور اس کا مذاق بنتا ہے۔ جنات کا انکار کفر ہے، کیونکہ جنات کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ جنات کے وجود کا انکار کہ جنات ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ کافر ہو جائے گا بندہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ہم میں کچھ نیک لوگ ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، كُنَّ طَرَائِقَ قِدَدًا، جنات کہنے لگے ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یاد رکھیں جن چونکہ آگ سے بنا ہے نا، اور آگ میں ہے شرارت، جلاتی ہے، بھڑکتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے، تو جنات کی باتوں پہ بھروسہ نہ کیجیے، چاہے وہ کتنا نیک بنے۔ یعنی ایک شخص ہے اور وہ حاضری جب نہیں آتی ہے اس کو تو وہ بڑا ہی بدکار ہے، فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، گناہ کرتا ہے، نعوذ باللہ شراب تک پیتا ہے، اور جیسے ہی کوئی جن اس کے جسم میں آتا ہے اور وہ بابا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک دم وہ نمازی بن جاتا ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو لوگ خواہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے۔ وہ اٹکل پنجو بھی مار رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے علاج نہ کرایا جائے، بلکہ ایسے لوگوں کا علاج کیا جائے، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں سے آپ علاج نہ کرائیے بلکہ ان کا علاج کروائیے، ان کو بیچاروں کو علاج کی ضرورت ہے۔ اگر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور جنات کہنے لگے کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ ظالم ہیں یعنی کافر ہیں، فَمَنْ أَسْلَمَ، لہذا جو اسلام لایا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے بھلائی کا راستہ تلاش کر لیا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور بہرحال جو ظالم ہیں یعنی کافر ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ ضرور دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ یہ جنات کے متعلق چند چھوٹی چھوٹی معلومات تھیں جو بہت آسان انداز میں اور بہت واضح انداز میں جو قرآن نے بیان کیا
جو احادیث. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جو جنات کے حوالے سے ہیں. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ اور ہم سب اس کو سماعت کریں گے. فی الحال اتنا یقین رکھ لیجئے کہ جنات ہیں، اور جب ہو جائیں تو کسی صحیح عالم دین سے اور یا دعوت اسلامی کے ہمارے جو مطلب تعویذات اتاریہ ہیں یا اور جو عوام عامل ہیں صحیح، یا قرآن پاک کی آیات ہیں، ان سے علاج کیجئے. اس طرح کے پخنڈی قسم کے لوگوں میں پڑھنا اور وہ ہر ایک کو اس طرح بولتے ہیں یا اس طرح جن کو حاضریاں آ رہی ہیں، خدا کے لیے ان کا علاج کروائیں، ان کو بابا نہیں بنائیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. اللہ رب العالمین آپ کو ہم سب کو جنات کے جادو کے اثرات سے محفوظ و مامون فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان ادری اقریب ما توعدون، میں از خود نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کی کوئی مدت مقرر کی ہے. یہ آیتیں پڑھتے ہیں جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن نے خود کہا ہے، قرآن نے خود کہا ہے کہ میں نہیں جانتا. چھوڑ دے کوئی بات نہیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. بغا دے اس کو اس طرف سے. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یہ سارے بہادر شاہ ظفر بیٹھے تو اس کو بغا دو، وہاں بھگے گی تو یہ سب کھڑے ہو جائیں گے. اس طرف سے آؤ بیٹا، ادھر چلو بس بھاگ گئی. چلو چھپ کے لیے آ گئی تھی، کوئی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیہ رسول. ابھی میرا ایریا خالی پڑا ہوا نا تو اس کو خالی جگہ نظر آئی تو اس نے بولا تھوڑا سا میں واک کر لوں، چلیں. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود الکرم و آلہ وبارک وسلم. دیکھیں یہ شیطان کا وار ہوتا ہے نا. جیسے عقیدے کی بات آئی اس نے چھپکلی ڈال دی لا کر کہ یہ عقیدے کی بات نہیں سنے. اب لہٰذا جتنا شیطان نے ادھر ادھر کیا نا ہمارا دماغ ایک دم دماغ حاضر کر لیں. تو عقائد و نظریات کے حوالے سے یہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو دیکھو حضور کا اگر علم غیب ہوتا تو اللہ فرماتا محبوب بولیے آپ کہ میں جانتا ہوں. میں نہیں جانتا. ان ادری اقریب ما توعدون، میں از خود نہیں جانتا کہ وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کیا وہ قریب ہے یا اس کے اللہ نے کوئی مدت مقرر کی ہے. اب دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر حضور کا یہ فرمانا کہ میں نہیں جانتا، تو قیامت کی نشانیاں تو حضور سے بھی اللہ نے بیان فرمائی. محبوب فرمائیے اذا الشمس کورت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. یہ سب قرآن نے بیان کیا نا. محبوب آپ بتائیے. اور کئی احادیث طیبہ اور صحیحہ ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت واقع ہوگی، اس وقت واقع ہوگی. حتیٰ کہ قرآن میں بیان کیا گیا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ کہ جناب دابت الارض نکلے گا. یہ قرآن نے بیان کیا. قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے یاجوج و ماجوج نکلیں گے. یہ حضور نے بتایا نا ہمیں. اب تو قرآن کی آیت کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی آیتوں کو ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو بات کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس قرآن کے لفظ پر آپ غور کریں. قل ان ادری، ادری کا لفظ ہے، متکلم کا صیغہ ہے ادری. میں کوشش، چونکہ علمی بات ہے، میں اس کو بالکل آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سمجھا پاؤں نہیں سمجھا پاؤں مجھے نہیں پتا، لیکن کوشش کرتا ہوں. دیکھیے لفظ ادری ہے. ادری، ادری بنا ہے درایت سے. ادری کا معنی کیا ہے؟ ادری کا معنی کیا ہے؟ جاننا. درایت کا معنی جاننا، اور علم کا ماننا بھی جاننا ہے. فرق کیا ہے؟ درایت کا ماننا بھی کیا ہے؟ جاننا. اور علم کا معنی بھی کیا ہے؟ جاننا. ان اللہ یعلم غیب السماوات، اللہ زمین و آسمان کے غیبوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو درایت کا معنی، فرق کیا ہے دونوں میں؟ علم کا معنی ہے جاننا، اس کا معنی ہے یقین سے جاننا. اور درایت کا معنی ہے اندازے سے جاننا.
تو حضور نے کہا اللہ اے محبوب آپ کہیے ان ادری قریب ما توعدون، قیامت کو میں اندازے سے نہیں جانتا ہوں، اللہ کی عطا سے جانتا ہوں، اللہ کی عطا سے۔ یہی وجہ ہے، مفسرین اشارہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے لیے قرآن میں حدیث میں کہیں بھی درایت کا لفظ بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ اندازے سے نہیں جانتا، اپنے ذاتی علم سے جانتا ہے۔ اور مصطفیٰ کیسے جانتے ہیں؟ شاعر نے کہا نا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو اس میں جو فرمایا گیا نا انداز سے، میں خود سے نہیں جانتا، اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ فرمایا قل ان ادری اقریب ما توعدون، آپ کے سبحان اللہ نے بتا دیا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو علم اور درایت یہ فرق رکھیے گا ذرا۔ اللہ فرماتا ہے قل ان ادری اقریب ما توعدون، امام آپ فرمائیے میں خود سے نہیں جانتا کہ وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کی کوئی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ عالم الغیب، وہ ہر غیب کو جاننے والا ہے۔ عالم الغیب حضور نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ کے لیے ہے۔ عالم الغیب، وہ ہر غیب کو جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، کسی کو مطلع نہیں کرے گا، کسی کو ایک کو کامل نہیں بتائے گا۔ ہاں اللہ نے فرمایا، یہاں تک پڑھ کے رک جاتا ہے کہ دیکھو جی حضور اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ اللہ کسی کو غیب نہیں بتائے گا۔ ہم نے کہا بھائی آگے بھی پڑھ، آگے ہے الا من ارتضی من رسول، مگر جنہیں رسولوں میں جو سب سے پسند، فرمایا جو رسول ہیں اللہ جنہیں پسند فرما لیا اس کے سب رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ آگے فرمایا لیعلم، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، ان قد بلغوا رسالات ربہم، کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کے پاس ہے ان سب کا اللہ نے احاطہ کر لیا ہے۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کا شمار کر رکھا ہے۔ علم غیب پہ کئی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ کوشش یہ کی جاتی کہ ہم اتنی ہی بات کریں کہ آیت قرآن سمجھ میں آ جائے، ورنہ ایک آیت لے کر 1 گھنٹہ بیان ہو سکتا ہے، لیکن یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں مقصود کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورۃ المزمل سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مزمل مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا المزمل، ایک چادر کو لپیٹنے والے محبوب، کیا انداز ہے۔ فرمایا ایک چادر کو لپیٹنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں قیام کیا کریں مگر تھوڑا سا۔ اور کتنا قیام، کتنا اس کی تفصیل فرمایا، کریں قیام لیکن تھوڑا سا۔ کتنا؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں، یا اس پر او زد علی، یا اس سے کچھ اضافہ کر دیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھیے۔ دیکھیے اس جو اللہ نے فرمایا محبوب نماز میں قیام کیجیے رات میں، اس رات کے قیام سے مراد تہجد ہے۔ جب اسلام کا آغاز کا دور تھا نا، بالکل آغاز، تو تہجد جو ہے 2 روایت ہیں۔ ایک روایت یہ حضور پر واجب تھی، ایک روایت یہ ہے کہ حضور پر فرض تھی تہجد۔ تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام پوری رات کھڑے رہتے، کیونکہ قیام کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ اب اسلامی احکامات مکمل ہیں، بعد میں منسوخ کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ اتنا کھڑا ہو کہ 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ سبحان اللہ کے لیے جائے، اتنا قیام فرض ہے۔ تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام پوری رات کھڑے رہتے۔ یہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ تہائی رات ہے، یہ 2 تہائی رات ہے، کب ہوئی ہے،
تمام رات کھڑے رہتے اللہ کی بارگاہ میں, صبح تک نماز پڑھتے رہتے, حتیٰ کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے, ورم آ جاتا. پھر 1 سال بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا, حکم آیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, جتنا قرآن میسر ہے نماز میں پڑھ لیا کرو بس. اچھا, تہجد کا چونکہ وقت ذکر آیا ہے تو اللہ نے تہجد کے لیے فرمایا کہ اس وقت جب تہجد کا وقت ہوتا ہے نا تو نفس پر اٹھنا بہت بھاری ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, لیکن اس وقت بات جو نکلتی ہے نا وہ سیدھی نکلتی ہے اور سیدھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. قرآن نے فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ, بے شک رات کو اٹھنا نفس پر سخت بھاری ہے, وَطْعًا وَأَقْوَمُ قِيلًا, اور رات اور بات اس وقت بہت سیدھی نکلتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, تو جو تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. آگے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, تم جتنا قرآن میسر آئے نماز میں پڑھ لو. اس لیے نماز میں کم از کم 1 آیت پڑھنا فرض ہے ہر رکعت میں, یا 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار قیام فرض ہے. آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم رکھو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو, وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ کو قرض حسنہ دو. قرض حسنہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ, اور تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے, جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, وہ اللہ کے پاس پاؤ گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا, اور وہ بہت بہتر ہے, بہت بڑا اجر ہے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, اور اللہ سے مغفرت طلب کرو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, بڑا رحم فرمانے والا ہے. سورۃ المدثر سے آغاز ہو رہا ہے. سورہ مدثر بیان کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دعا کریں گے اور آپ سب کے لیے سحری کا انتظام ہے. سورۃ المدثر مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. یا ایہا المدثر, ایک چادر کو اوڑھنے والے محبوب. کتنا پیارا, کتنا خوبصورت خطاب کیا. فرمایا یا ایہا المدثر, اے چادر کو اوڑھنے والے محبوب, قم, کھڑے ہو جائیے, اٹھیے, فانذر, اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور آپ کے رب کی بڑائی بیان کیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ, اور اپنے کپڑے پاک رکھیے. اللہ اکبر. پہلی آیت قرآن کی کون سی نازل ہوئی ہے؟ اقرا. پہلی سورت یہ نازل ہوئی نا, اور چوتھی سورت ایک روایت کے مطابق دوسری جو حکم نازل ہوا نا وہی نازل ہوا ہے. محبوب آپ اپنے رب کی بڑائی کی بیان کیجیے. وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ, اور اپنے کپڑے پاک رکھیے. صفائی نصف ایمان ہے. آج غور کیجئے, بڑی میں نے جمعوں میں بیانات کی یہاں پہ بخاری مسجد میں اس حوالے سے کہ صفائی رکھو یار. صفائی کے حوالے سے کتنا کچھ بولا ہے, کتنا کچھ کہا ہے کہ خدا را توجہ دو. اپنے آپ کو صاف رکھیے, چہرے کو صاف رکھیے, لباس کو صاف رکھیے. تراش خراش کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, صاف لباس. بعض لوگوں کو کہا جائے تو کہتے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں. ارے کس نے آپ کو بول دیا کہ بھائی کہ آپ کو صاف رکھنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے؟ صاف رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. وہ تو دھو لو کم سے کم, مٹی جمی ہوئی ہوگی, نہیں دھوئیں گے منہ, دانت صاف نہیں کریں گے, کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوگی. آج بھی اس دور میں بھی 25 روپے کا 20 روپے کا عطر ملتا ہے, لے کے لگا لیجئے. بال سنوار کے نہیں رکھیں گے, بالوں میں مٹی بھری ہوئی ہوگی, گندے ہو رہے ہوں گے, بکھرے ہوئے ہوں گے, ناخن بڑے ہوئے ہوں گے. تو صاف ستھرے رہیے. یہ قرآن, یہ چوتھی اس آیات کا جو شان نزول ہے, مفسر نے فرمایا کہ یہ اس کا نزول جو ہے نا
ترتیب کے اعتبار سے تو قرآن پاک میں یہ 74ویں نمبر پہ آئی ہے 74، لیکن نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 14 ہے۔ ایک روایت میں دوسرا بھی ہے کہ دوسری آیت نازل ہوئی کہ محبوب کپڑے پاک رکھیے۔ اگر رب العالمین نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے محبوب آپ اس کافر کو مجھ پر چھوڑ دیں جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اللہ، بلکہ یوں کہیے کہ یہ پوری سورت جو ہے نا ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ولید بن مغیرہ یہ اتنا بدبخت کافر تھا کہ قرآن نے خود کہا، اللہ نے خود فرمایا کہ میں اس کو عذاب دوں گا، ولید بن مغیرہ کو۔ یہ مالدار بہت تھا، خوبصورت بھی بہت تھا، اللہ نے اس کو 10 بیٹے دیے تھے، کثیر کھیتیاں تھی اس کے پاس، مویشی تھے، تجارتیں تھیں، غلام تھے۔ 1,00,000 دینار کا یہ مالک تھا۔ دینار سونے کے سکوں کو کہا جاتا ہے۔ طائف میں بہت بڑا باغ تھا اس کے پاس، اور سب مالدار، بیٹے بھی مالدار تھے اس کے، اور اتنا مال تھا کہ کمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اس بدبخت نے یہاں تک کہا کہ اگر نبی ہونا تھا تو مجھے ہونا تھا، ولید بن مغیرہ نے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اتنا بدبخت کافر کہ جس کو خود قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو عذاب دوں گا، اللہ نے اس کو 10 بیٹے دیے، 7 کافر تھے اور 3 مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک تھے ہشام بن ولید، اور دوسرے تھے ولید بن ولید، اور تیسرے بیٹے تھے مشہور و معروف صحابی رسول سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین کیسا قادر ہے، کیا کارساز ہے وہ۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے محبوب آپ اس کافر کو مجھ پر چھوڑ دیں جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کو بہت مال عطا کیا۔ وبنین شہودا، اور بیٹے دیے جو اس کے سامنے موجود رہتے تھے۔ ومہدت له تمہیدا، میں نے اس کے لیے بہت کچھ مہیا، بہت کچھ دے دیا اس کو۔ ثم یطمع ان ازیدا، پھر بھی وہ چاہتا کہ میں اور زیادہ دوں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیاتوں کا دشمن ہے۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب جہنم میں اس کو آگ کے پہاڑ سعود پہاڑ پہ چڑھاؤں گا۔ سأرہقہ صعودا، حدیث پاک میں ہے کہ جہنم میں یہ سعود پہاڑ تمام پہاڑوں میں سب سے گرم ہوگا، اور جب اللہ کافر کو کہے گا نا اس پہ چڑھنے کے لیے، جیسے وہ ہاتھ رکھے گا اس کی ہتھیلی پگھل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ولید بن مغیرہ کے لیے، فرمایا سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اس کو آگ کے پہاڑ پر صعود پر چڑھاؤں گا۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور فیصلہ کیا۔ فقتل کیف قدر، اس نے اس پر اللہ کی مار ہو کہ اس نے کتنا برا فیصلہ کیا۔ سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تم نے کیا جانا کہ سقر کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ وہ زندہ چھوڑتی ہے۔ لواحۃ للبشر، آدمی کو جھلسا دینے والی ہے، اس کی کھال اتار دینے والی ہے۔ علیہا 19، اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ فرماتا کلا انہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن تک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، لہذا جو چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور صرف اللہ کے چاہنے سے ہی وہ نصیحت قبول کریں گے۔ ہوا اہل التقوی، وہی رب العالمین ڈرنے کے لائق ہے کہ اس سے خوف رکھا جائے۔ وہ اہل المغفرہ، اور مغفرت فرمانا بھی اسی کی شان ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا رحمان، یا رحیم، اے خالق، اے مالک، آج 26ویں شب ہے، اے اللہ بخشے ہواؤں کا صدقہ، اے اللہ ہماری بے حساب بخشش مغفرت فرما دے۔ تیزی سے رمضان گزر رہا ہے، چند ساعتیں باقی ہیں، آخری راتیں، آخری ساعتیں، آخری ایام باقی ہیں۔ اے خالق و مالک،
جب تک زندہ ہے اے اللہ ایام کا صدقہ، ان راتوں ان ساعتوں کا صدقہ، اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والے پاکیزہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ یا رحمان یا رحیم، ہماری بے حساب بخشش مغفرت فرما، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے اہل خانہ کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما۔ اے رحمان رحیم، قرآن کے ایک لفظ کا صدقہ جتنے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا کر۔ میں یہ کیوں کہوں، مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہمیشہ ہی میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگی لاہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رمضان جزاک اللہ فوراً ماہ